بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعرات کا مقدس دن ہے۔ اس دن کو اللہ والے بتاتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے اس اسم کا وظیفہ کر لے اور قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو پڑھ لے، ساری زندگی اس کے نصیب کھل جاتے ہیں اور زندگی کے دن بدل جاتے ہیں، اور اللہ پاک وہاں سے رزق دینا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آج کی جمعرات مقدس ترین جمعرات ہے اور اللہ والے اس دن کو خاص اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والے جتنے ہیں وہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو میرے نبی کی زندگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور عبادات کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی وہ نبی ہیں جو سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات کا دن ہے، اللہ کی برکتوں کی برسات کا دن ہے۔ تو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی اپنے پیارے پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں منواتے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن جو انسان صدقہ کرے، جو انسان عبادت کرے، اللہ پاک کے ہاں جلدی قبولیت ہوتی ہے اور جو مانگو اللہ پاک اسی وقت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آج رجب کی پہلی جمعرات ہے اور بڑی مقدس جمعرات کا دن ہے۔ یہ 1 سال کے بعد دوبارہ موقع ملے گا، رجب 1 سال کے بعد آئے گی تو پھر اس کی پہلی جمعرات بھی 1 سال کے بعد آئے گی۔ اس لیے اس دن کا خاص اہتمام کرو۔ آج چلتے پھرتے یا کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو میں بتانے والا ہوں۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں اگر انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور اس کے علاوہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے تمام فرشتے وہ بھی درود بھیجتے ہیں میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ پر۔ تو اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو، کیونکہ یہ حکم میرے اللہ کا قرآن کے اندر آیا ہے۔ تو قرآن آسمانی کتاب ہے، لے کر آنے والا جبرائیل ہے، جس کے پاس آئی وہ پورے نبیوں کا امام ہے۔ اس کتاب کے اندر ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں خود بھی اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اور میرے تمام ملائکہ وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں سے، میں اپنی تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے التماس کروں گا، اپیل کروں گا کہ سب مل کر میرے ساتھ درود پڑھیں۔ اگر پڑھنا نہیں تو دل کے اندر خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں۔ سننا فرض ہے، پڑھنا سنت ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہمارا درود پڑھنا اور تمام امت مسلمہ کا درود سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ غور سے سن لیں۔ یہ ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ وظائف کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں جو زیادہ قبولیت والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھو، پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، لیکن ایک انسان عاجز ہو کر پڑھتا ہے، اندر سے پڑھتا ہے، دل لگا کر پڑھتا ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر جو سرنگوں ہو کر پڑھتا ہے، اس کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس وظیفے کو جب آپ کریں گے تو بالکل صحیح سنجیدگی کے ساتھ اس دنیا سے ہٹ کر کرو۔ اگر دنیا سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ لو لگا کر اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اگر آپ اس عمل کو کرو گے تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی سلامتی بارش کی طرح اسی وقت برسنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی ذات بندے سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ زیادہ نہیں بھی یاد کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بنایا ہے، یہ اس کو علم نہیں، اس کو شعور نہیں، یہ مجھے جانتا نہیں۔ تو ایک آدمی تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ دنیا کا ایک پتھر، اس کو وہ خدا مانتا تھا۔ تو اس محبت میں ایک دن رات کو کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ وہ اپنے خدا کو پکار رہا تھا، وہ عبادت کر رہا تھا۔ تو اونگ آئی۔ اونگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نیچرل، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، آیت الکرسی کے اندر۔ اونگ جو ہے نا، یہ ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے، انسان کو اونگ آتی ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا، لیکن میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی اونگ جب آئی نا، نیند کا غلبہ ہوا، تو اس کے منہ سے یا صنم یا صنم یا صنم کی بجائے یا صمد کا لفظ نکل گیا۔ تو جب منہ سے یا صمد کا لفظ نکلا تو اللہ نے اجیب 70 مرہ، 70 مرتبہ اس بندے کو جی سے جواب دیا، 70 مرتبہ۔ تو فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، وہ آپ کو نہیں مانتا، وہ آپ کو نہیں مانتا دل سے، نہ زبان سے، تو یا صنم، وہ تو دنیا کے خدا کو پکار رہا ہے، وہ دنیا سے محبت کرنے والا ہے، وہ آپ کو جانتا تک نہیں ہے، آپ کی پہچان نہیں اس کے دل میں۔ تو اس نے بھول کر اپنے منہ سے یا صمد کا لفظ نکال دیا ہے، تو آپ جی جی کر کے جواب دے رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتو، مجھے پتہ ہے اس نے جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں نام لے لیا ہے، لیکن جس خدا کو وہ پکار رہا ہے، جس سے وہ محبت کر رہا ہے، اگر ساری زندگی اس کو پکارتا رہے، اس کو جواب نہیں ملے گا۔ لیکن میں اللہ وہ اللہ ہوں کہ اگر مجھے کوئی بھول کر بھی پکار لے تو میں پھر بھی جی جی کر کے جواب دیتا ہوں، اجیب 70 مرہ۔ تو اس لیے یا صنم اور یا صمد میں فرق یہ ہے۔ تو فرشتے جب انہوں نے یہ اللہ کی آواز کو سنا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا تو وہ حیران ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا فقط ایک اللہ ہے اس بندے سے، اور اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے پیار یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو یہ اس کی خطا ہے، یہ وہ ایک پیچھے جا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی یادداشت کو پیدا کرو، اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اللہ کے سامنے جھکو،
اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے رو پڑو، انشاءاللہ اللہ کی غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے جمعرات کے دن بڑی مقدس جمعرات ہے، اور اللہ والے ان دنوں میں آگے نکل جاتے تھے عبادات میں۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن دنیا دار بندہ اس کو جمعرات کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے آپ سب مسلمان ہیں، مجھے سن رہے ہیں، آپ بھی جمعرات کے دن خاص عبادت کا اہتمام کیا کریں۔ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا آپ نے، اس کو یقیناً آپ نے چھوڑنا ہے۔ تو آپ کیوں نہیں اللہ سے محبت کرتے؟ کون سی چیز ہے، کون سی جرأت ہے آپ کے اندر جو اللہ کو بھلا کر بیٹھے ہو؟ تو اس کو سوچا کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو پڑھا کرو، اپنے آپ کو سمجھا کرو، اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو۔ اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر وہ یہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں سخی ہو گیا ہوں، مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر سکون لینا ہے، کامیاب ہونا ہے، زندگی کو آسان کرنا ہے تو اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کے پاس جانے کا مطلب اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے سربسجود ہونا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنا۔ تہجد کے وقت اٹھو، دن کو کسی وقت کر لو، اللہ سے رابطے میں رہو۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے جمعرات کے دن کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ زوال کا ٹائم، فجر کا تو گزر گیا، زوال کا ٹائم جب عین سورج سر کے اوپر ہو اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، یا سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایسے اوقات ہیں اس میں کوئی بھی عبادت نہیں کی جاتی، کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان اعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ وقت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے باوضو ہو کر 3 مرتبہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ الحمد شریف، سورۃ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، قرآن کے شروع میں ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ 11 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو 30ویں سپارے کے اندر سب سے قرآن کی چھوٹی سورت ہے، اس کو پڑھیں۔ اور پھر میرے اللہ کا ایک نام ہے یا رزاق، یا رزاق، اس کی ایک تسبیح کرو 100 دانوں والی، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تیری سوچ نہیں اتنی، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک جب چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، عزت کہاں سے آ رہی ہے۔ دیکھو یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کو ضائع نہ کرنا۔ آج اس جمعرات کو، رجب کی پہلی جمعرات ہے، اس دن کو یہ عمل ہر صورت میں کر لینا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ عورت سن رہی ہے تو وہ بھی کرے، مرد سن رہے ہیں تو وہ بھی کرے، جوان بوڑھا کوئی بھی ہے، یہ سب اعمال کریں، انشاءاللہ آج اللہ پاک آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، اللہ کی عطا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پیاری لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔